بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. محترم حاضرین، آج جو درس ہے اس میں اس اصول کا تذکرہ ہے کہ اہل سنت یعنی اہل حق یہ تسلیم کرتے ہیں کہ زہد و ورع، زہد دنیا سے بے رغبتی، ورع یعنی اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانا، گناہوں سے، دنیا کے لالچ، حرص و ہوس سے بچانا. تو زہد و ورع کے مفہوم میں تین جہات سے غلطیاں واقع ہوتی ہیں. اس سے پہلے کا جو اصول ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ آخرت کی رغبت زہد دنیا سے ہی پیدا ہو سکتی ہے. یعنی ایک آدمی آخرت کی ترجیح اور اس کو زیادہ اہمیت اس وقت دے سکتا ہے جب وہ دنیا کے تعلق سے صحیح فکر رکھے اور اس سے اپنی دلچسپی کو کم کرے، اس سے محبت کو کم کرے، جس سے آخرت کو ترجیح دینے کا مادہ پیدا ہو. بہت دھیان رہے کہ زہد و ورع کا یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ترک کر دینا، چھوڑ دینا، حلال چیزوں سے بھی منہ موڑ لینا اور حلال کو حرام کر لینا. جیسا کہ عام طور سے کئی مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے لوگوں نے جب روحانیت اور نروان یا جو بھی انہوں نے اپنے یہاں نجات کے لیے تعبیرات اور اصطلاحات گڑھی بنائیں، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، انسان کو اعلیٰ مرتبے پر پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ تصور قائم کر لیا کہ آدمی اس وقت بلندیوں پہ جا سکتا ہے، روحانیت اور کامیابی کے اعلیٰ مقام کو پا سکتا ہے جب وہ دنیا سے بالکل ترک تعلق کر لے. ترک تعلق ایک چیز ہے اور زہد بے رغبتی ایک چیز ہے. اب جیسے میں نے جو تذکرہ کیا، آپ ہندوستان کے مذاہب میں جین مذہب ہے، بدھ مت ہے، ہندو دھرم میں جو سنیاس ہے، جین میں دو تیاگ ہے، ہاں، اور اسی طریقے سے دنیا کو چھوڑ کر دھیان گیان میں لگ جانا اور اسی کا اثر تاثر ہمارے یہاں بعض گمراہ فرقوں صوفیوں میں یہ تصور آیا جو عیسائیوں کی رہبانیت کی طرح ہے کہ دنیا اور دنیا کے علائق سے کٹ جانا، ہٹ جانا اور صرف اللہ اللہ کرنا. بلکہ دنیا کی وہ چیزیں جو شریعت نے مشروع کی ہے، جائز طریقوں کو، تدابیر کو، محنت و مشقت کو اختیار کر کے رزق حلال حاصل کرنا اور اپنی معیشت کی ضروریات کے لیے انتظام کرنا، ان سے بھی لوگوں نے دوری اختیار کرنے کو یا ترک کر دینے کو زہد کا نام دے دیا. یہ زہد نہیں ہے، یہ غیر فطری اصول ضابطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، ہم کو اور آپ کو جب بنایا تو ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہیں، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. اور جسم کے بھی کچھ تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، چاہتے ہیں، اور روح کی بھی کچھ تقاضے ہیں، ضرورتیں ہیں، فطری طور پر، قدرتی طور پر. اب ان دونوں تقاضوں کو ایک اعتدال کے ساتھ انجام دینا یا پورا کرنا، یہ انسان کی گویا فطری ضرورت ہے کہ جسم کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا بھی جائز طریقہ ہو اور روحانی ضروریات کی تکمیل کا بھی صحیح طریقہ معلوم ہو. اس کا مجموعہ دنیا میں اگر کسی مذہب اور دھرم میں ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی مذہب میں جو خالق کائنات، جن و انس کو، ہم کو اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات نے بنایا ہو، کیونکہ وہی ذات ہے جو انسان کی روحانی اور جسمانی تمام ضرورتوں کو اعتدال کے ساتھ صحیح جانتا ہے. اور جب بھی انسان نے دونوں میں سے کسی ایک کو یا انسان کی ضروریات کو ملحوظ رکھ کے کسی مذہب کو، اصول ضابطے کو ترتیب دینے کی کوشش کی تو وہ کسی نہ کسی سطح پر بے اعتدالی کا شکار ہوا، افراط و تفریط میں مبتلا ہوا. کسی نے روحانیت کو اہمیت دی تو جسمانی تقاضوں کو فراموش کر دیا. اور آپ جدید افکار و نظریات جو یورپ اور دنیا میں جو ہے زیادہ جن کا رواج ہے، مقبولیت ہے، گلیمر کی دنیا میں سوشلزم، کیپٹلزم، فلاں ڈھماازم، اباحیت اور دنیا کے بہت سارے اس طرح کے نظریات، ان میں آپ دیکھیں گے کہ جسمانی تقاضوں کو اولیت دے دی گئی، روحانی اور معنوی اخلاقی تقاضوں کو فراموش کر دیا گیا، جس سے انسان مادہ پرست اور جانور بن جاتا ہے کہ ہمیں جو ضرورت ہے کھانے پینے کی، بطن اور فرج کی، اس کو پورا کرنے کی آزادی ہونا چاہیے. آوارگی کو آزادی کر دی.
بندھنوں سے ہٹا دیا، شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرد اور عورت اسی طریقے سے باہم مل سکتے ہیں جیسے ایک جانور میں نر و مادہ ملنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے مختلف قسم کے، یہ میں کچھ فلسفوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایسے فلسفے اختیار کر لیے۔ تو یہ جو جدید نظریات، جنہوں نے صرف جسم دیکھا یہ بھی گمراہ ہو گئے، جنہوں نے صرف روحانیت کے پہلو کو ملحوظ رکھا، انسان کی ترقی اور نجات کے نام پر جسمانی تقاضوں کو فراموش کر دیا، وہ بھی غیر فطری اور انسان کے لیے ناقابل قبول یا نقصان دہ نظریات ہیں، مذاہب ہیں۔ اسلام نے آخرت کو روحانیت کی اعلیٰ مقام اور اس کی کامیابی کا ٹھکانہ بنایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں ایسا ضابطہ، قانون، اصول، شریعت دی کہ انسان کی جسمانی ضرورت بھی جائز اور پاکیزہ انداز میں پوری ہو، وہ کھانے پینے کی ضروریات ہو یا پھر جنسی خواہشات اور ضروریات ہو اور دوسری ضروریات ہو، اس کا جائز انتظام ہو، اور روحانیت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے بھی راستہ کھلا ہو اور اس کا بہترین ضابطہ، اصول اور طریقہ کار موجود ہو۔ شریعت اسلامیہ اس کا بہترین مجموعہ ہے، اس کی کوئی مثال، کوئی نمونہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی فکر، کوئی تنظیم، کوئی ازم اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا جو انسان کی فطرت کی تمام ضروریات کا انتہائی اعتدال کے ساتھ لحاظ رکھتا ہو اور اسے پورا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہو۔ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، بے اعتدالی نہیں ہے۔ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی روشن اور اتنی اہم حقیقت ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں اگر اس ایک چیز کا مطالعہ دنیا کے لوگ صحیح ڈھنگ سے کر لیں تو انہیں اسلام قبول کرنے سے صرف ہٹ دھرمی اور ضد ہی روک سکتی ہے، ورنہ ان کا دل ضرور قبول کرے گا کہ ہماری نجات، ہمارے لیے امن، چین، سکون، ہماری ضروریات کی تکمیل جائز اور صحیح دائرے میں امن و امان اور محبتوں کے ساتھ اگر کہیں پوری ہو سکتی ہے تو وہ اس پورے مکمل نظام حیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے۔ لیکن خود مسلمان جو اس مجموعے کے حامل ہیں، ان میں بھی جو مختلف فرقے اور مختلف اصول ضابطے اپنی طرف سے ایجاد کی کتاب و سنت کے مقابلے میں اتباع ہوا کی طرف جو چلے گئے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے دوسرے مذہب کے لوگ اس کے خوبصورت اصول و ضوابط سے محروم ہیں، یہ اسلام لانے کے بعد بھی ہوائے نفس، بدعات، نئے نئے اصولوں، قرآن و سنت سے انحراف، کسی نے عقل کو بنیاد بنایا، کسی نے جذبات اور دل و ذوق کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث سے ہٹ کر جو اصول ضابطے اختیار کیے تو وہ بھی بے اعتدالی کا شکار ہو گئے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کی چاشنی سے، اسلام کی حقیقی لذت سے، اس کی نعمتوں سے بے بہرہ ہو گئے۔ چنانچہ اس کی طرف آج کے درس میں یہ اشارہ ہے کہ زہد و ورع کے نام پر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی تین جہتوں سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ زہد و ورع کے مفہوم میں تین جہات سے غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی تین جہات، تین طریقے سے، تین راستوں سے۔ پہلا جہت یعنی پہلو راستہ، پہلے یہ جہت بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اس کا تعلق ترک اور باز رہنے کے باب سے ہے، یعنی زہد اور ورع کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں سب کچھ چھوڑیں، جیسے جین مذہب والے بولتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑتے جاؤ۔ ان کے یہاں اسی لیے روزہ بھی بہت لمبا دن بدن بڑھاتے جاتے ہیں، 14-15 دن اور 21 دن کا روزہ، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ ایک گلاس لیمو کا رس اور یہ اس طرح پینے کا۔ غیر فطری ہے، انسان کو کمزور کر دینے والا۔ اور بیوی سے الگ ہو جائیں، گھر گھرستی سے کوئی تعلق نہ رکھیں، کاروبار اور نہ کریں۔ اگر جین مذہب کی تعلیمات پر جتنے بھی دنیا میں جین ہیں اگر عمل کرنے لگیں تو 100 سال کے بعد کوئی جینی دنیا میں رہے گا ہی نہیں، کیونکہ شادی نہیں کریں گے، بچے پیدا نہیں ہوں گے، ختم ہو جائے گا۔ تو کتنا ان نیچرل ہے یہ۔ اب وہ ان سے جب بات کریں گے تو الگ الگ فلسفے بتاتے ہیں۔ کافی پرانی بات ہے، جین پنڈت سے میں نے کچھ سوال جواب کیا تو اس نے کہا کہ جیسے آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں تو میزبان سے، صاحب خانہ سے کیا یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، فلاں چیز کھلاؤ، فلاں چیز کا انتظام کرو؟ نہیں کرتے، بلکہ اس کے برخلاف یہ ہوتا ہے کہ میزبان جب پیش کرتا ہے کہ آپ یہ کھا لو، یہ لے لو، وہ دے دو، تو مہمان کہتا ہے کہ نہیں، انکار کرتا ہے، تکلف کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس پر میزبان اور اس کو پیشکش کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہاں کی بات کہاں، غیر فطری بات، عقل کے نام پر غیر عقلی بات۔ اس چیز کو انہوں نے اس کو مثال دے کر فٹ کیا
حالانکہ 100% مہمان ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ بہت سے مہمان تو آگے فرمائشیں بھی کرتے ہیں کہ میں آیا ہی ہوں آپ کے گھر کھانا کھانے، تو اب اس کو کیا بولو گے؟ وہ بھگا دیتا ہے مہمان۔ خیر، ان کی یہ بات تھوڑی دیر کے لیے، اس کو فٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں اوپر والے نے ہم کو پیدا کیا، یہ اس کا گھر ہے، اب ہم اس کے مہمان ہیں۔ مہمان کیسے ہوئے؟ جیسے اس کا گھر ہے ویسے اسی کی مخلوق ہم بھی تو ہیں۔ جیسے اس نے پیڑ پہاڑ پودے زمین آسمان سب چیزیں بنائی، ہم کو بھی بنایا۔ تو مہمان ہم کہیں باہر سے آئے کیا؟ اس کے لیے اجنبی ہیں کیا؟ اسی کی مخلوق ہیں۔ پہلے یہ فلسفہ غلط ہے۔ مہمان کون ہوتا ہے؟ آپ کے گھر سے باہر کا آدمی، ہاں، آپ سے گویا ساتھ نہیں رہتا۔ لیکن خالق مخلوق کا رشتہ جو ہے مہمان اور میزبان کا تو ہے ہی نہیں، خالق و مخلوق کا ہے، رب اور عبد کا ہے، الہ اور عبد کا ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہم کو یا اوپر والا ان کی زبان میں دے رہا ہے ہم کو کہ یہ چیزیں پیدا کی، اب ہم یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں۔ نہیں، وہ ہم کو سب دے رہا ہے تو ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، یعنی آپ چھوڑتے جائیں۔ کوئی تک بنتا ہے کہ عقل اس کو قبول کرتی ہے، لیکن وہ اسے بیان کر کے اپنے غلط فکر جو تیاگ دینے کا، تاکہ ہماری یونی دنیا، ہمارے جسم کے اندر جتنی خواہشات کی چیزیں ہیں، پیٹ ہے بھوک لگتی ہے کھانے کا دل ہوتا ہے، ہاں، شرمگاہ ہے جنسی ضرورت کی خواہش ہوتی ہے، دل لالچ میں پڑتا ہے چمک دمک کی چیزوں کو، پیسہ دولت حاصل کر کے چیزوں کو اختیار کرنے کا دل ان سب پر قابو پانا یہ ہے روحانیت کے لیے، یہ ان کا فلسفہ ہے۔ ایسے ہندو دھرم کا سنیاس ہے، ایسے ہی بدھ مذہب کا تیاگ اور نروان حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینے کا فلسفہ ہے۔ عیسائیوں کی رہبانیت ہے، اور گمراہ صوفیوں کا جو خانقاہیت ہے، بالکل یہی فلسفہ ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ معنی لے لیا کہ زہد و ورع یہ ہے، آدمی نیک انسان اس وقت ہوگا جب دنیا کو چھوڑتا جائے گا، ہاں، بیوی سے بھی تعلق نہ رکھا جائے۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب کی کتاب ادیان الہند میں انہوں نے سنیاس کا ذکر کرتے ہوئے، سنیاس آشرم، ہندو دھرم میں زندگی کے 4 آشرم ہیں، بچپن سے بلوغت سے لے کے 25 سال کی عمر تک ایک آشرم ہے، پھر اس کے بعد گرہستھ آشرم ہے، پھر اس کے بعد ایسے 3-4 بنواسی آشرم، پھر اس کے بعد سنیاس آشرم۔ ہاں، تو وہ جو اس آشرم میں گھر گرہستی میں شادی کرے، سنیاس میں بالکل دنیا چھوڑ دے ہوئے، تو اس ضمن میں انہوں نے ایک قول ذکر کیا ہے غالباً گاندھی جی کے حوالے سے، کہ اگر سب سے اچھا یہ ہے کہ آدمی سنیاسی بن کر رہے، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو میاں بیوی کو ایسے رہنا چاہیے جیسے بھائی بہن رہتے ہیں۔ بتائیے، کچھ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی ہے، اور بکھرنا بھی چاہیے کہ یہ ہنسنے ہی کی بات ہے۔ ویسا ہی میں نے کہا کہ اگر جین مذہب والا معاملہ ہے، اگر یہاں ایسا ہی ہو جائے، بھائی بہن کی طرح ہی میاں بیوی بھی رہنے لگے، تو انسانی آبادی قائم اور برقرار رہے گی۔ کتنا ان نیچرل ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے بھی سوچئے کہ آپ ایک آدمی پوری دنیا میں، جب مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ایک لڑکا اور لڑکی یا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے تعلق سے جو کشش رکھتے ہیں، ان کی جو خواہش اور ضرورت ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے، ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور کب سکون ملتا ہے؟ جب دونوں کا جسمانی ملاپ ہوتا ہے۔ ایک دم سمپل بات۔ اب اسی کو ایسے دیکھیے کہ پوری دنیا میں وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کچھ آج کل جو بے اعتدالی کا شکار ہے ان کو چھوڑ کر، ہندو مذہب ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو بھی ہوں، ان کے یہاں آپ دیکھیے کہ ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ کیا جذبات ہوتے ہیں انسان کے۔ ایک گھر میں بہن کے ساتھ رہتا ہے، لیکن کیا کبھی عام حالات میں، وہ ایکسیپشن کچھ خاص یعنی انحرافات کے حالات کو چھوڑ کر، کیا آپ سوچتے ہیں یا سنتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھائی بہن کے اندر وہ جذبات باہم پھلتے پھولتے ہوں جو میاں بیوی کے اندر ہوتے ہیں؟ یہ ہماری فطرت کی آواز ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی طرف رغبت اور جسمانی ضرورت کی تکمیل کا جذبہ یہ قدرتی طور سے ہے، اور آپ زہد کے نام پہ، روحانیت اور ایمان کے نام پہ اس جذبے کو مارنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا دین اور ایسا مذہب فطرت کے مطابق نہیں کہلا سکتا۔ بہت اہم پوائنٹ ہے۔
میں نے تھوڑا سا ایک مثال دے کے کوشش کی سمجھانے کی، مضمون رہ جائے گا، آج مکمل کرنا ہے۔ کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال اور گمان ہے کہ اس کا تعلق یعنی زہد و ورع کا تعلق ترک اور باز رہنے کے باب سے ہے، چنانچہ وہ زہد و ورع اسی کو سمجھتے ہیں کہ حرام کو ترک کیا جائے۔ یہاں شیخ نے دوسری بات کہی تھوڑا سا مثال میں، یعنی آدمی یہ چیز حرام ہے تو اب حرام کو ترک کرنا یہی زہد ہے، تو وہ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں زہد کا معنی۔ بہت سارے زہد و ورع کے دیوانے اسی گمان میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی باتوں سے جھوٹی باتوں سے باز رہنے کو ورع اور تقویٰ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح شبہ والے درہم سے باز رہنے کو بھی ورع سمجھتے ہیں، یعنی جھوٹ سے بچ جائیں، حرام پیسے سے بچ جائیں، تو یہ زہد ہے، کیونکہ وہ مال ظلم سے ہے۔ جبکہ وہ ایک طرف یہ کرتے ہیں، صحیح بات ہے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، سود بیاج کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور جو ہے جھوٹی باتیں، غیبت اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ زہد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کی بے اعتدالی کیا ہوتی ہے، جبکہ وہ بہت سارے واجبی امور کو چھوڑ دیتا ہے، خواہ وہ فرض عین ہو یا فرض کفایہ۔ کچھ چیزیں کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کو زہد سمجھ رہا ہے، میں حرام نہیں کھاتا، یہ میرا زہد ہے، ورع ہے، تقویٰ ہے، یہ وہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں جو شریعت میں واجب ہیں، فرض ہیں، وہ فرض عین ہو یا فرض کفایہ، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی ان کا تعلق صلہ رحمی سے ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کا حق، سگے بھائی بہنوں کا حق، دوسرے رشتہ داروں کا، شوہر بیوی کا آپس میں ایک دوسرے پر حق، بیٹوں بیٹیوں کا حق، ایسے قرابت داروں کے حقوق، وہ شریعت نے جو فرض کیے ہیں اس سے آنکھیں موڑ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جتنے پہ عمل کر رہا ہوں بس میرا زہد، میں بہت اچھا آدمی ہوں۔ آپ اپنے سماج میں بھی ایسے کچھ لوگوں کو پائیں گے کہ کئی دینی فرائض کی پابندی نہیں کرتے، لیکن جب بات نکلے گی تو وہ اپنے آپ کو بڑا پارسا اور اچھا اور اونچے مقام کا بتانے کے لیے اپنی کوئی ایک دو نیکی بتائیں کہ میں کبھی یہ نہیں کام کرتا، میں یہ کام غلط والا کبھی نہیں کرتا، میں کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اتنا کہہ کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا کر کے بہت نیک ہوں، پارسا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کے والدین کو فاقہ کشی کی نوبت ہوتی ہے، اس کے سگے بھائی کا چھت نہیں ہے اور یہ بڑے بڑے پروگرام کر کے نام کما رہا ہے، لاکھوں خرچ کر رہا ہے، اس کی سگی بہن جو ہے وہ مفلوق الحال ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ دکھاوے کا خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا جو تصور ہے کہ میں فلاں چیز نہ کر کے یا فلاں چیز کر کے زہد و ورع کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا، یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو کہا کبھی اس کا تعلق صلہ رحمی سے ہوتا ہے، کبھی پڑوسی اور مسکین کے حقوق سے ہوتا ہے۔ بہت نماز پڑھ رہا ہے، فضائل پر عمل کر رہا ہے، لیکن پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسی کیا، ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو فضائل پہ بڑی محنت کرتے ہیں، کوئی ذکر و اذکار، چاشت اور تہجد چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے گھر میں حصہ بکرا کئی نسل سے نہیں ہو پایا، کوئی سمجھا ہی نہیں پاتا، قرآن حدیث کو ماننے کے لیے اس سلسلے میں تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہمارے شہر میں دیکھ لیجئے، اور یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے کتنے معاملات ہیں کہ ایک سائیڈ سے ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، باور کراتے ہیں، اور یہ چیز کچھ جگہ تو اصولی طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ بعض جماعتوں نے دین کی کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا کہ ہم یہ فضائل پہ عمل کریں گے، یہ ذکر و اذکار کریں گے، اس میں کچھ بدعات بھی ہیں کہ یہ دعا پڑھ لو تو اتنے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، وہ درود پڑھ لو تو یہ فضیلت مل جائے گی، فلاں 2 رکعت پڑھ لو تو آپ نے کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا وہ سب معاف ہو جائے گا، جھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں۔ تو ایک طرف فضائل پہ عمل ہو رہا ہے، دوسری طرف بھائی کا حق مارا جا رہا ہے، کاروبار میں بے ایمانی کی جا رہی ہے، سود بیاج کا کاروبار کیا جا رہا ہے، دوسروں کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، مزدوروں کا حق نہیں دیتے، ان کی ٹھیک سے ان کی تنخواہیں نہیں دیتے، اور مسجد میں جا کے سمجھتے ہیں کہ ہم متقی پرہیزگار جنتی ہیں، کیونکہ کچھ فضائل پر ایسے عمل کر لیتے ہیں کہ جو جنت کا شارٹ کٹ ہے، علماء کرام نے نکال لیا، بتا دیا، رسول نے نہیں بتایا، لوگوں نے بتا دیا۔ رسول نے جو بتایا اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ زہد و ورع کے سلسلے میں غلطی ہے۔ تو کبھی پڑوسی اور مسکین کے حقوق سے معاملہ ہوتا ہے، کبھی دوست، یتیم، مسافر یا کسی مسلمان بھائی سے، کبھی حاکم اور عالم کے حق سے ہوتا ہے۔
ہمارا حق حاکم پہ کیا ہے جو مسلمان حاکم ہے. ابھی یہاں نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں لوگ جو دیکھیے جو مسلمان حکام ہیں کیا کر رہے ہیں معلوم نہیں ہے, اور لوگ اپنے اپنے فلسفے بگاڑتے ہیں اور معلوم قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اسی طرح علماء کا کیا حق ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. آج کل ہمارے ہاں چلتے پھرتے لوگ خود کو علم نہیں ہے اور اہل علم پر طعن و تشنیع کے لیے ان کے قلم, ان کی زبان بہت آزاد اور بے باک ہوتی ہے. کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے ہوتا ہے, اس میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ بہت نیک بنتے ہیں. لوگ ہمارے یہاں سماج میں دیکھ لیجئے, سگا بھائی سگا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, موبائل پر غلط پروگرام دیکھ رہا ہے, نہیں روکتے, معلوم ہے ارے چھوڑو جانے دو بچہ ہے ابھی, بڑا ہوگا تو سمجھ لے گا. نہیں, بڑا ہوگا تو آپ کے منع کرنے پہ آپ کو گھر سے نکال دے گا کہ جب سمجھانا تو سمجھایا نہیں, اب ہمارے لیے قابل بن دو, جاؤ اپنا دوسرا انتظام کر لو, یہاں ہم کو ہماری طرح جینے دو. کتنے لوگ ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر. ابھی میں اس کو بتاؤں, دیندار طبقات, جماعتیں, تنظیمیں آج نہی عن المنکر سے لوگوں کو روکتی ہے. اگر آپ شرک کو شرک کہیں, بدعت کا رد کریں تو لوگ کہیں گے دیکھیے یہ تشدد برت رہے, غلو ہے, ان کے اندر انتہا پسندی ہے. دنیا میں جتنے بھی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, شرک اور بدعت کا رد کرنے والے ہیں, ان کے بارے میں اعتدال کے نام پر لوگ انتہا پسندی کا الزام لگاتے ہیں, تشدد اور غلو کا. جبکہ اصل میں وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو, اپنی تساہلی اور اپنی غفلت کو اعتدال کا نام دیتے ہیں. اعتدال اور تشدد کی تعریف سمجھی ہی نہیں ہے انہوں نے. اعتدال یہ نہیں ہے کہ آپ سنت سے پیچھے ہٹ جائیں, اعتدال یہ نہیں ہے کہ آپ بدعت اور بدعتی کی تائید کرنے لگے, ساتھ دینے لگے. کسی نبی نے شرک سے کبھی کوئی سمجھوتا کیا بدعت سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو رد کر رہے ہیں. یہ اعتدال والے بولیں گے حضرت ابراہیم کو ذرا یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, باپ نے گھر سے نکال دیا, غلط ہوا نا. حضرت ابراہیم کو اعتدال اختیار کرنا چاہیے تھا. ہاں, ہمارے یہاں یہ جو جماعت اسلامی فلاں ڈیما بہت قابل بنتے ہیں دانشور, انبیاء کرام کی دعوت کو کے خلاف یہ اپنا فلسفہ بگاڑتے ہیں. شرک کا رد کرنا اعتدال ہے, بدعت کی مخالفت کرنا اعتدال ہے دین کا. لکھ لیجئے, سمجھ لیجئے, پھر کسی موقع پر اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ اعتدال اور تشدد کا معنی بدل دیا. اور یہ لوگ جو اعتدال کی بات کرتے ہیں, بدعت کا رد کرنے والوں کو تو متشدد کہتے ہیں, بدعت کے رد کرنے والوں کے خلاف خود تشدد برتتے ہیں. اگر آپ رافضیوں کا رد کریں تو یہ ہم کو گالی دیں گے, تبصرہ کریں گے, یہ اعتدال والے ہیں. اور جو صحابہ کو برا بھلا کہنے والے ہیں ان کا رد کرنا یہ تشدد ہے. کتنا دماغ گھوما ہوا ہے. ہاں, بے عقلی کو عقل اسی کو کہتے ہیں. خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد. تو بہرحال یہ زہد و ورع کے نام پر اس طریقے سے آدمی نے معاملات کو پلٹ دیا اور کچھ نیکیاں کر کے آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر جتنے بھی مثالیں انہوں نے دی ہیں نا, دل چاہتا ہے اس کو بولوں تو 2-3 درس میں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. اتنی مثالیں آج ہمارے ارد گرد نظر آتی ہے کہ دیندار سمجھنے والا آدمی اپنے آپ کو کچھ چیزوں پر عمل کرتا ہے, باقی دوسری جگہوں پر ان نیکیوں کو ضائع کرتا ہے. میں اپنے شہر کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے دوسروں کے کام آنا, دوسروں کی تکلیف دور کرنا ایمان کا حصہ بتایا گیا. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. ہمارے شہر میں راستوں کے حقوق ایسا لگتا ہے کہ جو پڑھے لکھے ہیں جاہل تو جاہل ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی نہیں جانتے. راستوں کو آپ دیکھ لیجئے کتنی تکلیف ہے. ایک آدمی اپنے حدود سے آگے بڑھ کر دکان لگاتا ہے, گاڑی لگاتا ہے, آٹو اور فلاں لگاتا ہے, کرسیاں لگاتا ہے, کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کی غلطی ہے. آپ کی غلطی ہے جو آپ کشادہ راستے کو تنگ کر رہے ہیں, تکلیف دہ بنا رہے ہیں, کچھ چیزوں پر قبضہ کر لیا آپ نے. تو کیا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے, دین کے خلاف؟ جب راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ایمان ہے, حدیث ہے, سب بیان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو تکلیف دہ چیز ڈالنا راستے میں, تکلیف دہ بننا ایمان کی ضد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایمان کے خلاف کفر ہوا. یہ کفر عملی ہے, ہلکے درجے کا صحیح, لیکن یہ تو کفر ہے. تو آپ فضائل پہ عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں, تو آپ کا زہد کہاں رہا؟ زہد سمجھا ہی نہیں آپ نے. دین کے کچھ حصوں سے آپ نے اپنے آپ کو روک لیا اس کے تعلیم کے مطابق, اور باقی چیزوں میں آپ
ایسی چیزوں کو انجام نہیں دے رہے ہیں جو آپ پر فرض ہے، تو آپ اس دھوکے میں مت رہیے کہ آپ دیندار ہیں، زہد و ورع کے حامل ہیں، آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں، نہیں، غلط فہمی ہے۔ کبھی جہاد فی سبیل اللہ یا لوگوں کو دینی اور دنیاوی کسی دوسرے معاملے میں نفع پہنچانے سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کبھی یہ واجب ہوتے ہیں تو کبھی یہ اس کا مکلف ہوتے ہیں۔ اس میں وہ چیز جوڑ لیجئے کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں، بہت سے لوگ بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نیکیاں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنت والا راستہ اختیار کر لیا۔ جماعت میں کیا ہو رہا ہے، اجتماعیت کا کیا تقاضا ہے، آپ کی کہیں ضرورت ہے اور آپ نہیں آ رہے ہیں، ہاں، آپ فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے، کسی اور ملک میں کچھ ہو رہا ہے، ایران میں، اس میں آپ اپنا رد عمل آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے سماج میں اجتماعی تقاضے کیا ہیں اور آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ارد گرد جو برائیاں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں آپ روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ پھر سب دیکھیے سارے لوگ ایک دوسرے کو، وہ علماء ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے سیٹ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، سیٹ لوگ بولیں گے چھوٹے لوگ جو جاہل ہیں وہ لوگ ایسے ہیں، سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں یہ زہد کا یا دین کا غلط تصور، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا تصور، یہ جو غلط ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو عمل کر کے اپنے آپ کو یہ تسلی دے دی کہ دین کے تقاضے کو پورا کر دیا، زہد و ورع کے تقاضے کو پورا کر دیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ورع انسان کو بڑی بڑی بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب آدمی ایسے ورع میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کچھ چیزوں سے بچ گیا اور فلاں کام نہ بھی کروں تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی فکر اور سوچ، ایسا زہد و ورع انسان کو انتہائی گمراہ کن بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں خوارج، روافض، معتزلہ، یہ نام اگرچہ اس نام سے آج لوگ نہیں ہیں، لیکن جتنا میں نے نام لیا ان کے جو غلط اصول ہیں وہ آج ہمارے ارد گرد کے بہت سے مسلک والوں میں پائے جاتے ہیں۔ جدید دور کے خوارج، ہاں، عرب علماء میں سے احمد شاکر اور ایسے 20 علماء نے کہا کہ اخوان المسلمین اور اس سے جوڑ لیجئے جماعت اسلامی جدید دور کے خوارج ہیں، معتزلہ ہیں۔ شیخ مقبل کہتے ہیں کہ یہ اخوان المسلمین امامت کے مسئلے میں شیعہ ہیں اور حکومت اور ولاء کے معاملے میں خوارج اور معتزلی ہے۔ اور میں کہوں اگر آپ حدیثوں کے معاملے میں دیکھیں تو وہاں بھی معتزلی نظر آئیں گے، عقائد اور عقیدے کے معاملے میں، اور حدیثوں کے معاملے میں حدیثوں کا رد کرنے، صحابہ کے معاملے میں شیعہ نظر آئیں گے، خارجی نظر آئیں گے۔ خیر، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ خوارج، روافض اور معتزلہ وغیرہ کا ورع اسی جنس سے ہے، یہ اپنے گمان سے ظالموں کے ساتھ رہنے سے دور رہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے واجبات کو ترک کر دیا۔ ان کو ایسا لگا کہ حضرت علی غلط ہیں، حضرت امیر معاویہ غلط ہیں، تو ہٹ گئے، ہم بچ گئے، اپنے آپ کو بچایا، اور نتیجے میں کیا کیا کہ بڑے بڑے واجبات ترک کر دیے، جیسے جمعہ، جماعت وغیرہ، حج اور جہاد، مسلمانوں کو نصیحت کرنا اور ان کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرنا۔ سید قطب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ سارے مسلمان نہیں ہیں آج کے جو مسلمان معاشرے ہیں، تو ان کے ماننے والے بہت سارے لوگ ان مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جمعہ میں شریک ہونا چھوڑ دیا۔ ہاں، یہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک چھوٹی سی غلطی، زہد و ورع کا غلط تصور انسان کو کتنی دور تک لے جاتا ہے گمراہی میں۔ ہاں، اس قسم کے ورع والوں پر ائمہ دین نے نکیر کیا ہے، جیسے کہ ائمہ اربعہ، چاروں اماموں نے بھی رد کیا ہے ایسے لوگوں کا، یہاں تک کہ ان کے احوال اہل سنت والجماعت کے اعتقاد میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی عقیدے کے باب میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ چیز جب غلط ہوتی ہے تو آدمی عقیدے کے انحراف میں، بگاڑ میں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جہت اعتقاد فاسد، یعنی غلط عقیدے کی بنیاد پر آدمی کا ورع اور زہد کا تصور بگڑ جاتا ہے۔ ہاں، جب کوئی واجب اور مشتبہ کام کرے اور حرام اور مشتبہ کام ترک کر دے، ایک آدمی واجب کام کر رہا ہے اور ساتھ میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کا صحیح غلط ہونے میں اشتباہ ہے، دوسرے حرام کام کو چھوڑے اور ایسے کام کو چھوڑتا ہے جس میں اشتباہ ہے، تو مناسب ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں وجوب اور تحریم کا اعتقاد بھی رکھے۔ جب کوئی چیز کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، تو یہ جانے کہ بھئی قرآن حدیث نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی روشنی میں اس کو حرام اور اس کو واجب سمجھتا ہوں، اس کی جو حیثیت ہے، یعنی حقیقی علم کی روشنی میں یہ کام کرے، نہ کہ خواہشات نفس پر مبنی یہ کام کرے۔
اپنی نفس، اپنی پسند، اپنی سمجھ پر نہیں. ورنہ بہت سے لوگ عادات و رسوم کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں. بہت اہم بات بیان کی جا رہی ہے، اب اس پہ بھی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن شارٹ میں ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں اختصار کے ساتھ. اور وہی چیز حرام مان لی جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بھائی لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ناپسندیدہ ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن اس سے ہم دور ہو گئے، اور جب لوگوں کی فہم کے مطابق چل رہے ہیں تو اب دھیرے دھیرے اس کو ہم نے حرام سمجھ لیا. بلکہ بعض چیزیں اوہام و ظنون کی بنیاد پر واجب اور حرام مان لی جائیں گی، پھر اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں. یعنی شریعت کا کون سی چیز کرنا ہے اور کون سی چیز نہیں کرنا ہے، اس کا معیار اصول کیا ہے؟ قرآن حدیث، اللہ کا دین اور شریعت. لیکن اگر کوئی اس اصول کو ترک کر دے اور لوگوں کو دیکھنے لگے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں مزاج ہے دنیاوی اعتبار سے، چلو ٹھیک ہے، کوئی بولتے کہ جو سب کا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا. ہاں، حضرت ابن مسعود نے کہا ایسے مت بننا، لا تکن امعاتن، ہاں کہ امعا مت بننا. تو لوگوں نے کہا کہ امعا کا مطلب کیا کہ لوگوں کو دیکھو کہ اگر لوگ جو کام کر رہے ہیں تم بھی وہی کرنے لگو. کسی شخصیت کے پیچھے لگ جاؤ تو جو صحیح ہے غلط ہے وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے لگ جاؤ. ایسے اندھے مقلد مت بنو. یہ ابن مسعود کا قول کا مفہوم بتا رہا ہوں. تو ہمارے یہاں بھی یہ مزاج ہے، تو دین کے معاملے میں بھی کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے؟ اگر یہ اصول ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو بھی یہی بولنا چاہیے تھا کہ پوری قوم کر رہی ہے، تم اکیلے آ گئے، اتنے لوگ کیا غلط ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی یہی جواب مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ جواب نہیں دیا. ہاں باپ دادا کا حوالہ دیا. تو ہمارے یہاں بھی یہ مزاج ہے. تو بنیادی طور سے اصول ضابطہ یہ بنا کہ اگر ہم کسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں تو صحیح عقیدہ کتاب و سنت کی بنیاد پر بنایا جائے، نہ کہ عقائد یا دین کی بنیاد دوسروں پر منحصر کر دی جائے کہ باپ دادا سے، پرکھوں سے روایت رسم و رواج جو چلی آ رہی ہے، سماج اور معاشرہ جن چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہم بھی وہی چیز مانیں. کتنی چیزیں آج ایسی ہے غلط عقیدے کی جو لوگ مانتے ہیں اس لیے ہم مان رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یا کوئی بتاتا ہے جبکہ قرآن حدیث میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا فلاں چیز کی حیثیت ہے، تو آدمی تعجب سے کہتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ جب سنت بتائی جاتی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں، جبکہ وہ جو اختیار کیا ہے وہ دین میں نئی بات ہے. یہی حال ان لوگوں کا ہے. ایسے کئی چیزیں بتائی کہ اس طریقے سے لوگ زہد و ورع میں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں کے ورع کا بھی حال ہے جو لوگوں کے اکثر یا تمام مال کو حرام یا مشتبہ سمجھتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ ایسے زبردستی کا ورع بتاتے ہیں کہ ارے میں کسی کا نہیں کھاتا، لوگوں کا مال حرام ہے. ہاں، یہاں تک کہ کچھ لوگ اسے حاکم کے لیے حلال سمجھتے ہیں کہ چلو ان کے لیے غلط چیز بھی، جو گندی چیز ہے، حرام چیز ہے، وہ جائز ہے، اس لیے کہ ان کی نظر میں وہ اس کا مستحق ہے. اور یہ کہ اسماعیل کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. ایسی سختی کرنے والوں کے بارے میں ائمہ دین سے مذمت وارد ہے. یہ تشدد اور غلو کا راستہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کیا ہے آدمی شدت اختیار کر کے اس کو حرام بنا دے، اور جس کو حرام کیا ہے اس کو حلال بنا دے، مکروہ کو حرام کا درجہ دے دے، سنت کو فرض کا درجہ دے دے. حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق المتنطعون حلق المتنطعون حلق المتنطعون. 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ یعنی تباہ ہوئے بال کی کھال نکالنے والے. انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، بڑا اچھا ترجمہ ہے. یہ متنطعون کا معنی ہوتا ہے کہ زبردستی تشدد کرنے والے، زبان کو زبردستی بناوٹی انداز میں بولنا، بات کرنا. تو زبان یا عمل میں جو شدت، تکلف اور زیادتی، افراط اختیار کرے اس کو تنطع کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ متنطعین یعنی بے فائدہ قسم کی موشگافیاں، پیڑا چھیلنا یا بال کی کھال نکالنا، ایسا کرنے والے ہلاک ہو گئے، ایسا کرنے والے ہلاک ہو گئے. اب ایک آدمی مسلمان سے آپ مل رہے ہیں، وہ آپ کو بول رہا ہے کہ چلیے میرے گھر دعوت ہے، کہا تمہارا پیسہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ ہے بال کی کھال نکالنا. جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اور ایک مسلمان ظاہر میں آیا ہے تو بلا وجہ آپ، اگر کوئی علامتیں قرائن ظاہر ہے کہ وہ کچھ حرام کا کام کرتا ہے، آپ کو پہلے سے پتہ ہے یا کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، تب الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے، بلا وجہ اس کے بارے میں کرنا اور کہا میں ایسے کھاتا نہیں کسی کے گھر، تو یہ تنطع ہے. اس طرح کا تکلف اور غلو بہت سارے معاملات میں لوگ اختیار کرتے ہیں.
اور اس باب میں اہل بدعت کا ورع مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، بلکہ کفار کا ورع بھی اسی باب سے آتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے ان کے ورع کو بیان کیا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے اپنے اوپر ایسی چیزوں کو حرام کر لیا تھا جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، جیسے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام نابی۔ یہ مختلف جانور تھے، بتوں کے نام چھوڑتے تھے، یا ایسے جانور تھے کہ بھائی ایک جانور کو مسلسل اتنے بچے مادہ ہوئے تو اب یہ فلاں نام دے دیا کہ اب اس کو سواری نہیں کر سکتے، اس کو بت کے نام پہ پھینکنا ہے، ڈالنا ہے، یا ایسے جانور کو کاٹنا، کھانا، اس پر سواری کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ الگ الگ اصطلاح بنا کے کچھ جانوروں کو بنا لیا تھا جنہیں وہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ اتنا بچہ، اتنی نر دے دیا، اتنی مادہ دے دیا تو اب یہ جائز نہیں ہے، اب اس کو بت کے نام پہ چھوڑ دیا جائے، اور ان کا استعمال اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ اسی باب سے وہ ورع بھی آئے گا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کی رخصت دے دی پھر بھی لوگ اس سے بچتے رہے۔ عربی عبارت چھوڑ کے میں ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کو جائز رکھا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور اسے جائز رکھا۔ یہ خبر آپ کے بعض صحابہ کو پہنچی، انہوں نے اس کام کو برا جانا اور اس سے بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اچھا جانا، لیکن بعض صحابہ نے اسے برا سمجھا اور اس سے بچنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو کھڑے ہوئے خطبہ پڑھنے کو اور فرمایا، انہیں آپ نے خطبہ دیا، تقریر کی، کیا حال ہے لوگوں کا؟ ان کو خبر پہنچی کہ میں نے ایک کام کی اجازت دی، جائز مانا، پھر انہوں نے اس کو برا سمجھا، اس سے بچے۔ اللہ کی قسم میں تو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، یعنی سب سے زیادہ علم والا ہوں، اللہ کا علم رکھنے والا، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو جب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اور ایک چیز کو میں نے جب جائز، حلال اور صحیح مانا تو پھر آپ اس کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہو؟ تو میری پیروی کرنا اور میری راہ پر چلنا یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور بے فائدہ نفس پر دباؤ ڈالنا، بار ڈالنا اور مباح سے بچنا، اس کی عبادت میں شک کرنا منع ہے۔ یہ گویا اللہ کے رسول اللہ نے یہ تشریحاً کہی انہوں نے۔ اس کو اس حدیث سے جوڑ لیجئے تو اور واضح ہو جائے گی کہ بار بار آپ سن چکے ہیں کہ 3 صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، آپ بخشائے ہیں، پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی عبادت و ریاضت کرتے ہیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں رات میں ہمیشہ جاگ کر نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ ہاں، اللہ کے رسول اللہ گھر تشریف لائے، ام المومنین نے آپ کو بتایا، آپ گئے، پوچھا کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بے روزہ بھی رہتا ہوں، عورتوں سے شادی کی ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور رات میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، سنت ہے، جو میرے راستے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ اس طرح کی 20 حدیثیں آپ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حضرت عثمان بن مظعون وغیرہ نے آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہم خصی ہو جائیں، مردانہ قوت کو ختم کر لیں، نسیں کاٹ لیں، شادی کی ضرورت نہ رہے، عورت کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے منع کیا۔ اب دیکھیے بظاہر وہاں تصور کیا ہے کہ جب ہم خصی ہو جائیں گے تو مردانہ قوت ختم ہو جائے گی، شادی کی، عورت کی طرف رغبت نہیں رہے گی، تو ہم عبادت ریاضت کریں گے، آخرت کو ترجیح دیں گے۔ یہ غلط ورع تھا، زہد تھا۔ ایسے جو بھی کچھ اس طرح کے معاملات جب صحابہ کرام میں پائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح کی۔ اس زمانے میں ایسی چیزیں کوئی فکر، کوئی مسلک اور کوئی گروہ کی شکل میں نہیں پائی جاتی تھی۔ کچھ انفرادی طور سے کچھ لوگوں میں ایسے معاملات آئے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کر دی، منع کر دیا کہ دنیا اور آخرت کے دونوں تقاضوں کا لحاظ کرنا۔ شادی بیاہ انبیاء کی سنت ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، بلکہ یہ دینداری ہے کہ آپ شادی کریں، بیوی کے حقوق ادا کریں، اچھی اولاد اور اس کی تربیت تعلیم کا انتظام کریں، اچھا گھر بنائیں، اس سے اچھا سماج اور معاشرہ بنے گا۔ یہ دین ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ دین کے ساتھ دنیا بھی چلتی ہے۔ تو میں نے 2-4 مثالیں دی، ایسی 20 مثالیں آپ جو ہے کر سکتے ہیں کہ جو ہے کسی نے اگر حلال چیز کو اس طریقے سے منع کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ صحابہ نے چاہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ وہ خصی ہو جانا چاہے، تبتل یعنی بے شادی کی زندگی گزارنا چاہیے، آپ نے منع کیا۔ اسی باب سے بوسہ دینے والی حدیث بھی ہے۔ سیدنا عمر بن ابو سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا صائم بوسہ لے، نے روزے دار بوسہ لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ سے پوچھو، یہ ان کے رشتہ دار تھے،
ہاں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بوسہ لیتے تھے، روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ لینا۔ تب سیدنا عمر بن ابو سلمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔ گویا اس میں اشارہ تھا کہ آپ کو اتنی شدت پریشانی کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشے بخشا ہیں۔ تو کہا میں علم والا بھی ہوں اور ایسا بھی ہوں، تو ایک طرف میری یہ عبادت و ریاضت ہے، ایک طرف یہ ہے کہ میں بیوی کے حقوق ادا کرتا ہوں۔ روزے کی حالت میں بھی بوسہ لے رہے ہیں، کوئی آدمی اس کو سمجھے گا کہ یہ دنیا داری ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گئی، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، یہ دین سے الگ یا دین کے خلاف یا نہیں ہے، یہ زہد و ورع نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں۔ اسی لیے ایک متدین صاحب ورع و تقوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کا علم اور فقہ دین سے زیادہ حاصل کرے، ورنہ اس کا ورع اس کے لیے اصلاح کی بجائے فساد کا باعث بنے گا۔ کچھ لوگ دیندار اس طرح بنتے ہیں کہ حقیقت میں دین کے مخالف ہو جاتے ہیں، بدعت کرتے ہیں اور صحیح کام کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، جیسا کہ کفار اور خوارج روافض جیسے اہل بدعت کے ساتھ ہوا کہ دین کے نام پر دین سے بھٹک گئے۔ تیسری جہت، تیسری اور آخری کہ راجح معارض کی جہت سے، یعنی ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے آپ کو ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر اس کام کو کرنا چاہیے، لیکن آدمی راجح معارض کو چھوڑ کر اس کام کو کرتا ہے جس میں نقصان ہے۔ ایک پہلو سے وہ اچھا دکھتا ہے لیکن حقیقت میں انسان کے لیے نقصان ہے۔ یہ پہلے سے بھی زیادہ دشوار ہے کیونکہ بظاہر کسی چیز کو فاسد دیکھتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے، ایک چیز اس کو لگتی ہے کہ یہ نقصان دہ اور اسے چھوڑ دیتا ہے، جبکہ اسے معارض راجح مصلحت کا علم نہیں ہوتا۔ یعنی مثال کے طور پہ میں موٹی سی ایک مثال دوں کہ اگر ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، ایسی نوبت آ گئی کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے اور جائز چیز کھانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے ایک حرام چیز کھا لیتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ شرعاً کیسا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جی جائز ہے۔ اب ایک آدمی مر رہا ہے، اس کے سامنے مردار کا گوشت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ مردار کا گوشت کھا لیتا ہے تو جان بچ جائے گی، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا، مر جاؤں گا چلے گا لیکن یہ نہیں کھاؤں گا، اس کا زہد و ورع یہاں غلط ہے۔ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بتا رہا ہے کہ حرام ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، سود کا پیسہ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر آپ مر رہے ہو تو اس وقت راجح مصلحت یہ ہے کہ جان بچائی جائے۔ جان کا بچانا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ آپ حرام کھا لیں میں اتنی مقدار میں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ پیٹ بھر کے مزے لے کے فریج میں رکھ کے نہیں کھانا ہے، اس کو اتنا کھا لیے کہ بس جان بچ جائے، اتنی اجازت ہے۔ تو ایسا میں یہ ایک موٹی سی چھوٹی سی مثال دیا میں نے، قرآن میں ایسی آپ کو دسیوں مثالیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے وہ مشرکین مکہ کو وہ حرمت والے مہینے میں مار دیا، اس پر مشرکین نے کہا کہ انہوں نے حرمت کے مہینے کو پامال کیا، حرم میں ایسا کیا، حدود حرم میں، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار کی کہ یہ حرم کے اندر شرک کر رہے ہیں، لوگوں کو، مسلمانوں کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، یہ اس سے بڑا گناہ ہے جس پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں سے کہا کہ حرمت والے حرم میں کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، ہم کو کسی کو مارنا جائز ہے کہ حرم میں نہیں، لیکن اگر حرم کی حدود میں کوئی شخص آپ پر حملہ کرے تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دفاع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں ورع اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے حرم میں، تو ورع یہ ہے۔ اب وہ کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں کہ آپ صبر کریں حضرت عثمان غنی کی طرح، یہ الگ بحث ہے، لیکن یہاں جو میں نے کنڈیشن بتائی کہ ایک کافر مثال کے طور پہ حملہ کر رہا ہے، مکہ کے کوئی مسلمانوں کو مار رہا ہے، تو کیا وہ لوگ اپنا دفاع میں نہیں مار سکتے اس لیے کہ یہ حرم ہے؟ تو وہاں راجح معارض مصلحت کو سامنے اگر آدمی رکھے گا تو سمجھے گا کہ یہ منع تو ہے لیکن اس سے بڑا معاملہ یہ ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جائے گا، اگرچہ اس کی مخالفت نظر آ رہی ہے لیکن وہ زیادہ راجح بات ہے کہ آدمی اپنی جان بچائے اور اپنا دفاع کرے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی عزت کے دفاع میں
عام حالات میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ بغیر امام کے لڑائی جھگڑا قتال جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہیں گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے اور آپ ہیں، اور کوئی گروہ آپ پر حملہ کر دے تو آپ کہیں گے کہ بھائی ان سے لڑنے کے لیے یا جہاد کرنے کے لیے امام کی اجازت اور امام امیر کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے، جہاد کے لیے ضروری ہے، یہ عام جنگ کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی حملہ کر رہا ہے، آپ کی جان یا عزت جانے والی ہے، تو اس وقت شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ امیر کی اجازت اور امیر کے بغیر آپ اپنا دفاع کرنے کے لیے قتال کر سکتے ہیں۔ ہاں، حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے مشروع زہد وہ ہے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو، یعنی ایسی فضول مباح چیزوں سے بے رغبت ہو جانا، ہاں، جن سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ زہد کیا ہے کہ کوئی مباح چیز ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کو، ہاں۔ اسی طرح فضول مباح چیز کو ترک کر دینا، ہاں، ایسی چیز جو مباح تو ہے، جیسے کچھ کھیل کود ہے، مباح ہے لیکن اس سے ہم کو فائدہ نہیں ہے، اگر یا ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو ترک کر دینا۔ جس کا دینی اعتبار سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیزوں کو اختیار کرنا یا چھوڑ دینا، یہی زہد ہے۔ اور بلا شبہ دنیا کی حرص اور لالچ، مال و اقتدار کی چاہت انسان کے لیے مضر ہے، یعنی انسان اگر دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ غور کیجئے کتنی زبردست مثال دی۔ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کے اندر دو بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو کیسے بکریوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، پھاڑیں گے؟ تو وہ بھیڑیے جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے زیادہ نقصان ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال اور جاہ کی، مال کی چاہت، جاہ و مرتبہ، میرے کو اقتدار ملے، مجھ کو جو ہے عہدہ ملے، منصب ملے، پد ملے، اس کی حرص انسان کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے جتنا دو بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نقصان پہنچائیں گے۔ ہاں، تو معلوم ہوا کہ مال کی چاہت میں اگر آدمی اندھا ہو جائے، اقتدار کی چاہت میں انداز، دیکھیے کتنے جھگڑے یہی ہیں، جماعتوں میں، سیاست میں، دنیا کے مختلف اداروں میں، حکومتوں میں جھگڑے یہی ہیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں فلاں چیز کے ذریعے سے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی جھگڑا تجارت اور مال کا ہے۔ آج ہمارے حکومت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا کے سارا مال، وسائل اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی حالت بھی ایسی ہے، کچھ لوگ سارے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ملک کے لوگ اکثریت جو ہے وہ غریب کے خط افلاس سے نیچے چلے جائیں، ماہانہ جو حکومت کے کچھ بھیک دیتے ہیں کہ 5 کلو اناج دیا جائے، اس پہ جئیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں دولت مندوں کے سلسلے لسٹ میں آ جائیں، فہرست میں آ جائیں، نمبر 1 اور نمبر 2 میں آ جائیں۔ کتنی بے اعتدالی ہے۔ یہ حرص انسان کی اس کو آخرت سے غافل بناتی ہے، اس کے دین کو تباہ کرتی ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و جاہ یعنی ریاست اور اقتدار پر حرص کو مقدم کیا ہے، یعنی انسان کی جو اقتدار کی حرص ہے اس کے مقابلے میں مال کی حرص کو پہلے ذکر کیا، اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ چیز انسان کے دین کو بری طرح بگاڑ دیتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حرص کی مذمت اسی لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ دین ہی کو فاسد کر دیتی ہے، جو کہ ایمان اور عمل صالح سے عبارت ہے۔ انہی دونوں کا ذکر اللہ نے اپنے اس فرمان میں کیا ہے۔ قیامت کے دن آدمی جب نراش ہوگا، نا امید ہوگا، عذاب کا شکار ہوگا، تو جو جملے کہے گا اللہ نے سورہ حقہ میں نقل کیا، وہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے مال میرے کچھ کام نہیں آیا اور میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ حکومت سے مراد یہ مت سمجھیے کہ جس کے پاس جو بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، پلائیں ڈمائیں۔ ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں حاکم ہیں، کوئی سماج میں، کوئی محلے میں، کوئی کسی جگہ پر اگر بڑا ہے، اس کے انڈر میں کچھ لوگ ہیں تو وہ ان کا حاکم ہے۔ تو کیا بولے گا آدمی؟ یہ جو جملہ ہے کیوں بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں نقل کیا؟ کیونکہ دنیا میں ایک انسان کسی خطرے مسئلے کے سلسلے میں جب فکر مند ہوتا ہے، اپنے آپ کے لیے خطرہ محسوس کرتا ہے، تو اسے انہی 2 چیزوں کا سہارا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، معاملہ حل کر لوں گا، میرے ساتھ اتنا جتھا ہے، اتنے لوگ ہیں، میرے ہم نوا ہیں، میرے پیچھے اتنے لوگ۔ آج کل نوجوان لوگ لڑتے ہیں، کہتے ہیں اپنے پاس اتنے لڑکے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی لوگوں کو، ہاں، صرف ایک اشارہ، ایک فون کروں گا نا، 200 لوگ آ جائیں گے۔ تو آ جائیں گے تو کیا کر لیں گے؟ آپ کو جہنم سے بچا لیں گے؟ 2 ارب لوگ نہیں بچا پائیں گے اگر اللہ جہنم کا فیصلہ کر لے، عذاب کا فیصلہ کر لے۔
ہاں یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے، جوانی کا نشہ اور اس قسم کی جو دھوکے بازی ہے، دنیا داری ہے، یہ وہی دین کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو میرے قیامت کے دن جب آدمی پھنسے گا تو کہے گا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ میرا مال میرے کام نہیں آیا، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطان، میری جو سلطنت، تسلط، جو دبدبہ تھا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہاں اسی مال اور جاہ و اقتدار کا ذکر اللہ نے دوسری جگہ یوں کیا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخری گھر، آخرت کا جو گھر ہے قیامت میں، ہاں ہم اسے ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ زمین میں کسی طرح کا اونچا ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، زمین میں برتری نہیں چاہتے، میں بڑا، میرا اقتدار، اس کے چکر میں نہیں پڑتے، کی خواہش نہیں رکھتے، اور نہ کسی فساد کا، اور اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے، جو متقی پرہیزگار ہے وہی اسی کا اچھا انجام ہے۔ جیسا کہ فرعون اور قارون کا آخری جملہ یہ ہے کہ جیسا کہ فرعون اور قارون کا حال تھا، قارون مال دولت میں جو ہے ایک مثال ہے، فرعون اقتدار اور حکومت میں جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ تک سمجھ بیٹھا، تو اقتدار کے نشے میں کتنا دور تھا حق سے، اور یہ مال کے نشے میں کتنا چور تھا کہ حق کو اور نصیحت کو، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ ناحق مال جمع کرنا اور اسے ناحق خرچ کرنا فساد کی قسم میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح زود کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔